آج کل دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے، چاہے کوئی غریب ہے، جھونپڑی میں سونے والا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جس گھر میں بھی دیکھیں ہم سب کے سب لوگ پریشان حال ہیں۔ خوش رہنے کا راز اور کہ زندگی میں خوشیاں آئیں، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا اور وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ میرے رب سے سلام عرض کر دیجئے گا اور اللہ سے کہیے گا کہ اللہ تیری نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لہذا اب تو اپنی نعمتوں کو روک دے، اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو اللہ میں آپ سے مانگ لوں گا، اور تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار بات تو بڑی عجیب ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ میں اللہ رب العزت کو عرض کر دوں گا۔ آگے چلے، ایک اور شخص ملا کہ جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، وہ ریت پہ لیٹا ہوا تھا اور مٹی اور ریت کو اپنے جسم پہ لگایا ہوا تھا، اور اس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، تو اس نے اپنے جسم کو، اپنے سطر کو مٹی اور ریت سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوہ طور پہ رب سے ملاقات کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھی رب سے سلام عرض کر دیجئے گا اور اللہ سے کہیے گا کہ اپنی کوئی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کوہ طور پہ گئے اور دونوں آدمیوں کا اللہ کو سلام عرض کیا، اور دونوں کا کہا کہ پہلا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اللہ تو ابھی فی الوقت وقتی طور پہ اپنی نعمتوں کو روک دے، جب ضرورت پڑے گی تو میں تیری نعمتیں تجھ سے مانگ لوں گا۔ اور دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ اپنی کوئی نعمت مجھے بھی عطا فرما کہ میرے جسم پہ تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جو پہلا شخص ہے نا، اسے یہ کہہ دو کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر بند کر دوں گا۔ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میری نعمتیں خود بخود رک جائیں گی تیرے اوپر آنے۔ اور جو دوسرا شخص ہے اسے کہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے اوپر نعمتیں بڑھا دیں گے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، دونوں سے ملاقات ہوئی، پہلے سے ملے تو فرمایا اللہ کی ذات فرما رہے ہیں تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تیری اوپر اپنی رحمتیں کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں رب کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرما رہے ہیں پھر کبھی نعمتیں بھی میری تیرے اوپر بند نہیں ہوں گی۔ اور دوسرے شخص کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو تھوڑا شکر ادا کر، میرا شکر کر، میں اپنی نعمتیں تیرے اوپر شروع کر دوں گا نازل کرنی۔ اس نے کہا موسیٰ میں کیا شکر ادا کروں، میرے پاس تو تن کے کپڑے ہی نہیں ہیں، میں ننگا گھوم رہا ہوں، میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ ابھی اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا اللہ کی ذات نے چلایا کہ جس مٹی اور ریت سے اس نے اپنا جسم ڈھانکا ہوا تھا، وہ ہوا کا جھونکا اس مٹی اور ریت کو بھی لے کے اڑ گیا، اور وہ ایسے کا ایسا رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا اب بتا کہ میرا شکر ادا کرے گا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، انسان کر ہی کیا سکتا ہے شکر کے بغیر؟ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امیر سے امیر شخص بھی بیمار ہے، وہ ہے پریشان ہے، غریب سے غریب آدمی بھی پریشان ہے۔ اس لیے رب کا شکر ادا کریں، وہ جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ علی کل حال، وہ جس حال میں بھی رکھے رب کا شکر ادا کر کے تو دیکھو لئن شکرتم لازیدنکم، انشاءاللہ العزیز تم شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اور دوسری وجہ کہ آج ہر آدمی پریشان ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے
اپنی پریشانی کو تو پریشانی سمجھا، لیکن اپنے پڑوسی کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا، اپنے امام مسجد کے امام کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا، اپنے محلے دار کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا، اپنی پریشانی کو تو پریشانی سمجھا، اپنے نمازی کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا۔ جب اس طرح کیا کہ خود غرض ہو گئے، پھر اللہ نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کی پریشانی کو پریشانی سمجھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا